اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمان الہی ہے سورہ الاعراف آیات 142 تا 144۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزاریں، اور پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پوری 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بلا شبہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں اس دور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچڑا بنایا جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے سورہ الاعراف آیات 148 تا 154۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا کر اسے اپنا معبود بنا لیا جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ کیا بنی اسرائیل نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ شرک کا ارتکاب کر کے ظالم ہو گئے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے کہنے لگے، تم لوگوں نے میرے بعد بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی بچڑے کی عبادت کر کے جلد بازی کر لی؟ پھر تورات کی تختیاں ایک طرف زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات نہ مانی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجیے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی
उन पर बहुत जल्द दुनिया की जिंदगी ही में उनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत नाजिल होगी, और हम बुहतान बांधने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग गुनाह के काम करने के बाद फौरन तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो आपका रब उस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला, बेहद रहम करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने तौरात की तख्तियों को उठा लिया, और इन तख्तियों की तहरीर में उन लोगों के लिए हदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को बछड़े की पूजा करते देखा तो उन पर बहुत ज्यादा नाराज हुए, और फिर लोगों की नजरों के सामने उस बछड़े को नजर आतिश कर दिया, ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता, अगर ये माबूद होता तो अपने आप को जलने से बचा लेता। फरमाने इलाही है, सूरह तौहा आयात 95 ता 98। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? इस सामरी ने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर ना आई। मैंने कासिद जिब्रील अलैहिस्सलाम के पांव तले की एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली, फिर वो बछड़े के ढांचा में डाल दी। मेरे दिल ने मुझे इस तरह करने को अच्छा समझा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू जा, अब तेरे लिए जिंदगी भर ये सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे मत छूना, और तेरे लिए अजाब का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे कभी नहीं टल सकता। और अब तो अपने उस माबूद को भी देख जिसकी इबादत पर तो जमा हुआ था, हम यकीनन उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को रेजा रेजा करके दरिया में बखेर देंगे। बेशक तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है।